بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف آیت 30 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگی یا شہر کی عورتیں کہنے لگیں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان یعنی غلام کو بہلاتی ہے کہ اس سے مطلب براری کرے، قد شغفہا حبا، اور پھر اس لیے بھی کہ اس کے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی ہے یا گھر کر گئی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہم دیکھ رہے ہیں اسے کہ یہ جو عورت عزیز کی بیوی کھلی گمراہی میں ہے۔ فلما سمعت، پھر جب سنا اس عورت نے یعنی اس بادشاہ کی بیوی نے، زلیخا نے سنا، بمکرہن، ان کی مکارانہ باتوں کو، یا جیسے عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ ساری باتیں سنی، تو اس نے کیا کیا، ارسلت الیہن، اس نے ان عورتوں کو بلا بھیجا، ایک دعوت دی، ایک پارٹی رکھی، وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کی ان کے لیے مسندیں بھی آپ کہہ سکتے ہو، اور متکا کا ایک معنی ہوتا ہے مجلس، یہ محفل انہوں نے انعقاد کیا وہاں، جیسے محفل کے اندر رکھے جاتے ہیں نا پلوز وغیرہ اہتمام کے لیے۔ فآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، جب وہ عورتیں آ جاتی ہیں تو ہر ایک کو جیسے فروٹ ہوتے ہیں وہ دیا، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دی دی۔ اب اسے یہ کہتی ہیں وقالت تخرج علیہن، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو کسی بہانے سے بلایا ہوگا کہ ذرا نکل کے او ان کے سامنے۔ فلما رأینہ، جیسے ہی وہ سامنے آئے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان عورتوں نے دیکھا ان کو، تو اکبرنہ، تو اس کی عظمت یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت، ان کا حسن، ان کا روب، ان کے اس کی بھی دیوانی ہوگی، قائل ہوگی، وہ ان کے اوپر چھا گیا، یا یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کا حسن، کہ یہ ساری عورتیں قائل ہوگی اپنے آپ سے، بالکل وہ ایسے آ رہی ہوگی، انہیں سمجھ تک نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کیا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ پہ چھریاں چلا لی، گویا انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ انہوں نے جیسے چھری چلانی تھی ایپل یا کسی چیز پہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ پہ لگایا اور انہیں سمجھ تک نہیں آئی کہ اتنی وہ مدہوش ہو چکی تھی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہا سبحان اللہ، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کسی کی تعریف جب کی جاتی ہے سبحان اللہ، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکی ہے اللہ کے لیے، اور اتنی وہ ہو گئی انہیں سمجھ نہیں آئی، کہا سبحان اللہ، اتنا پیارا یہ سب، للہ ما ھذا بشرا، حاشا للہ، سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں، اتنا پیارا ہے۔ قالت، پھر فاتحانہ انداز میں جو زلیخا تھی جن سے غلطی سرزد ہوئی تھی، وہ کہنے لگی فذلکن الذی لمتننی فی، یہی تو وہ خوبصورت شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اب دیکھو تمہارا کیا ہوا، جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی، میری پیٹھ پیچھے میری برائیاں کر رہی تھی، تانے دیتی تھی، یہی تو وہ شخص ہے۔ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن وہ یعنی میری ساری غلطی تھی، میں نے اسے پھسلانا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ تو بچا ہی رہا، اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی، جو میں اسے حکم دیتی ہوں اس نے میری بات نہیں مانی، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔
وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، جب قید میں بندہ ڈرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بندے کی عزت میں فرق ہماری دنیا والوں کے نزدیک کم ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات جیسے بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں جیل سے ہو کے آتے ہیں تو ان کی عزت میں تو اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کا کیا خیال تھا کہ جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا۔ ظاہر ہے جیل تو جیل ہوتی ہے نا، پہلے سب کچھ اس کو دے جیل کے اندر، لیکن بند دروازے کے اندر رہنا یہ بھی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور حالانکہ جیلوں کے اندر خالی سے پھولوں کی سیج بنا کے نہیں رکھا جاتا، آپ جانتے ہو کیا حالت ہوتی ہے۔ قال رب السجن، اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً عرض کیا میرے مولا کریمہ، یہ جو قید خانے کی صعوبتیں ہیں، احب مجھے زیادہ پسند ہے، الیہ مما یدعوننی الی، اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے عورت بلا رہی ہے اس کی نسبت جیل میں جانے کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، کہ دیکھیں واضح طور پہ بتایا نا، قید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فریب، یعنی جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے اپنی عنایت سے مجھ سے یہ مکر دور نہ کیا تو مولا کریمہ اصبو الیہن، میں تو اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا، فاکم من الجاہلین، تو پھر میں بھی کیسے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا؟ جو جاہل ہیں، جو نادان ہیں، جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں۔ فاستجاب لہ ربہ، پس قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، رب کریم نے سن لی اس کی التجا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچ جاتے ہیں، پھر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک رب کریم اپنے بندوں کی باتیں، دعائیں، فریادیں سننے والا ہے، علیم ہے، اور ان کے حالات سے اچھی طرح آشنا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، اللہ اکبر، پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، ساری نشانیاں مراد کہ ان کی پاک دامنی کو وہ دیکھ چکے تھے، لیکن انہیں یہ مناسب محسوس ہوا، مناسب معلوم ہوا، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ انہیں کچھ ٹائم کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، تاکہ کچھ ٹائم وہ ادھر رہیں گے تو اس کا دھیان بھی ہٹ جائے گا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور جیسے ہی وہ جاتے ہیں قید خانے میں تو ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوتے ہیں۔ فتیان میں یعنی وہ جو نوجوان ہیں وہ بھی سجن میں جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں۔ تو قال احدہما، ان میں سے ایک جو ہوتے ہیں، دو میں سے ایک جو ہے وہ کہتا ہے انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں۔ اور جبکہ وہ دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوقا، میں دیکھتا ہوں کہ اٹھائے ہوئے ہوں اپنے اوپر، کس کے اوپر؟ اپنے سر کے اوپر۔ احمل فوق راس، راس کہتے ہیں سر کو، اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں خبزا، روٹیوں کو، تاکلو کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پرندے منہ اس کو، یعنی چند روٹیاں جو میں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے آتے ہیں وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ نبینا بتأویلی، آپ ہمیں ذرا ان کی تعویل تو بتائیے، ان کی تعبیر تو بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ تو بڑے نیک ہیں، نیکوکار ہیں، جیسے نیکوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی خوابیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ قال لا یأتیکما، اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جو کھانا تم نے ابھی طعام کھانا ہے، ترزقان ہی، جو تمہیں ابھی ملنے والا کھانا ہے وہ تمہیں ملے گا، لیکن اس سے پہلے الا نبأتکما بالتأویلی، میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، قبل ان یأتیکما، کہ وہ کھانا جو ہے وہ تمہارے پاس آئے، اس کھانے کے ملنے سے بیشتر ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، فوراً یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اتنا علم ہے میں آپ کو بتا دوں گا، نہیں، کہا یہ ان باتوں میں سے ہے
جو رب کریم نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے ان میں عاجزی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں نے اس کی قوم کو جو ایمان نہیں لائے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، میں نے ان کو چھوڑ دیا، اس قوم کو چھوڑ دیا۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ ظالم ایک تو دین اسلام قبول نہیں کرتے۔ یہ تو تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام تو ازل سے ایسے تھے نا، جو نیک تھے، پارسا تھے، بتوں کے قریب نہیں گئے تھے، لیکن یہ دوسرے لوگ تو نہیں مانے اور یہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے۔ اب یہ پوری تمہید بانی، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو اپنے جد امجد کا، یعنی اپنے جو بڑے ہیں، اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذہب پر چلتا ہوں۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کے پیرنٹس حق پہ ہوں تو ان کے طریقوں پہ چلنا یہ بھی انبیاء کی سنت آپ کہہ سکتے ہو۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور فرمایا کہ ہمیں یہ شایان نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تو اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہمیں توحید ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، یہ تو اللہ کا خاص احسان ہے ہمارے اوپر۔ وعلی الناس، اور ان لوگوں پر، یعنی لوگوں پر احسان ہے، لیکن کیا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ اس احسان پر شکر بجا نہیں لاتے۔ چلے یہ تو وہ ان کی بات ہو رہی تھی، آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، کیا آپ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کلمہ گو بنایا؟ میں آپ کو بارہا کہتی ہوں کہ امریکہ کی دولت ایک سائڈ پر جس کی طرف ساری دنیا کی نظریں ہیں، اگر سمجھتے ہو، میں تو نہیں بار طور پر سمجھتی، تو اہل ایمان ایک طرف اور ان ساروں کی حکومت ایک طرف۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ پھر فرمائے یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دوستو، اے میرے دوستو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یار یہ تو بتاؤ میرے دوستو، میرے یارو، میرے ساتھیوں، کہ جدا جدا رب بنانا بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یا ظاہر ہے جب بہت سارے خدا ہوں گے تو ایک کی بات نہیں مانی جائے گی تو دوسرا تو لڑنا شروع ہو جائے گا، جب دونوں لڑیں گے تو پھر کام تو تمام ہو گیا نا ماننے والوں کا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں؟ کتنا خوبصورت جو ہے الفاظ ہیں، انداز کتنا پیارا ہے ان پیارے لوگوں کا۔ ما تعبدون، تم نہیں پوجتے، من دونہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یعنی تم نہیں عبادت کرتے، تم نہیں پوچھتے اس کے علاوہ مگر چند نام رکھ لیے تم لوگوں نے، تم نے نہ صرف بلکہ تمہارے باپ دادا نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ذرا بتاؤ تو صحیح ان ناموں کے بارے میں، ان بتوں کے بارے میں کوئی دلیل ہے اللہ کی طرف سے؟ سنو، ان الحکم الا للہ، سارے کا سارا اختیار تو اللہ تعالی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس ہی تو ہے حکم، ان الحکم الا للہ۔ اس آیت سے یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، اس سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے پس منظر بھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنائی دیتی ہوں۔ جب صحابہ کرام اجمعین، اور وہ بھی اختصار، اس سے بھی مختصر کر دیتی ہوں، خوارج کا طبقہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی صحابہ کرام اجمعین کے درمیان تھوڑی سی جنگ ہو گئی تھی، ہو سکتے ہیں انسان تھے وہ، تو حضرت عباس اور بڑے بڑے ہستیوں نے کہا کہ کوئی سالس مقرر کر لیتے تاکہ صلح ہو جائے، تو ان لوگوں نے، خوارج نے کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، ہم کتاب کا مانتے ہیں۔ پھر حضرت عباس پھر کتاب بھی لے کے گئے کہ جب دو میاں بیوی کے درمیان بھی صلح کا معاملہ ہو تو یہ والا حکم ہے کہ آپ ثالث مقرر کرو، صلح کرو۔ لیکن ان بدنصیبوں میں سے آدھے لوگ جو ہے انہوں نے تو مان لی، آدھوں نے نہیں مانی، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کریم بھی پڑھتے تھے اور بہت زیادہ عبادات بھی کرتے تھے۔
ہدایت سنو، اللہ ہی صرف دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایا، اسی نے حکم دیا، یعنی رب کریم نے سوائے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو حکم دیا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، دیکھو یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کے اوپر چلو گے تو کامیابی تمہاری ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ ہیں اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے دوستو، اے میرے قید کے دوستو، اما احدکما، تم میں سے جو پہلا تھا نا جس نے خواب پوچھا تھا، اس کی تعبیر سنو۔ فیس کی ربہ خمرا، پہلا پلایا کرے گا اپنے مالک کو شراب، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب ربہ آیا ہے، ربہ، اب رب کہتے ہیں پالنے والے کو، مرتبہ کمال تک پہنچانے والے کو۔ باہر کے ممالک میں جیسے ہمارے یو اے ای کے اندر ارباب کہا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ارباب رب کی جمع ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تو میں اکثر و بیشتر کہتی ہوں کہ اتنا آسانی سے تم لوگ کے دوسروں کے اوپر شرک اور کفر کا فتویٰ لگائے دیتے ہو، کیا کبھی قرآن کریم کی ساری آیات پڑھی؟ اب یہاں پہ ربہ کہا، یہ ایک نبی کہہ رہے ہیں، ایک نبی کہہ رہے ہیں، وہ جو توحید کو صحیح جاننے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں مانا کیا ہے کہ وہ جو ارباب ہے، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جو تمہارا جو ہے مالک کہہ سکتے ہو، ویسے تو حقیقی مالک تو اللہ ہے نا، جیسے گھر کا مالک ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہم، میں، آپ سب۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو یہاں مراد یہ ہے، یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، وہ امل آخر ہو، لیکن دوسرا جس نے دوسرے نے پوچھا تھا اس کا انجام یہ ہوگا، فیسلبو، اس کو سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، وہ جو اس نے روٹیاں دیکھی تھی نا پرندے کھا رہے تھے، یہ حقیقت میں یہ ہے کہ سولی چڑھایا جائے گا، پھر پرندے اس کے ساتھ سے اس کا گوشت کھائیں گے۔ قضی الامر، بس یہ تو اٹل فیصلہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا۔ الذی فیہ تستفتیان، جس کے متعلق تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا، یہ تو اٹل فیصلہ ہے نا رب کریم کا۔ وقال، اور کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، للذی ظن انہ ناج منہما، یعنی اس سے جس کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ وہ نجات پائے گا، اذکرنی عند ربک، تم جب جاؤ گے نا باہر تو میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا سے، اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا۔ اس کو کہا گیا کہ جس کو رہائی ملنے والی تھی۔ فانسا الشیطان، لیکن فراموش کر دیا شیطان نے، بھلا دیا، ذکر ربی، کہ وہ اپنے، وہ جو اس کو تھا مالک تھا، جس کو بھی آپ کہہ سکتے ہو بادشاہ، کہ اس کے سامنے وہ تذکرہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو اس وجہ سے چونکہ بھولے رہے، واقعہ ایسے ہوا نہیں تھا، چونکہ اللہ نے اتنا ہی ٹائم جیل میں رکھا ہوا تھا، جتنا ٹائم معین تھا اتنا تو انہوں نے رہنا ہی رہنا تھا نا، تو ان کو پھر یہ کئی سالوں میں کئی سال جیل میں رہنا پڑا۔ وقال الملک، اور تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، میں دیکھتا ہوں خواب میں 7 گائے ہیں، وہ بھی موٹی تازی ہیں۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے، یأکلہن، ان کو، ان موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہے 7 عجاف، جو پتلی گائے ہیں، جو ہے پتلی پتلی سی، وہ انہی اپنی جیسی گاؤں کو جو موٹی ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا بسبع سنبلات، اور میں نے 7 خوشے بھی دیکھے جو کہ خود رہیں، سبز ہیں، وَأُخْرَ یابسات، اور دوسرے 7 خوشے جو ہیں وہ خشک دیکھے ہیں، 7 گرین اور 7 میں نے خشک دیکھے۔ یا ایھا الملا، اے میرے درباریوں، افتونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، فی رؤیا، اس خواب کی تعبیر تو تم مجھے بتاؤ، اگر تم جانتے ہو تو، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر صحیح طریقے سے بتا سکتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ قالوا اضغاث، تو انہوں نے کہا
یہ تو بڑی پریشانی احلام، یہ جو تم نے خواب دیکھا یہ تو بڑا پریشان کن ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم ایسی خوابوں کی تعبیر تو نہیں جانتے اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر تو نہیں آتی. وقال، اور اس وقت وہ شخص جو بھول گیا تھا، جس کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا تھا، جس کو کہا گیا تھا کہ تم بادشاہ کو بتانا، اس وقت اسے یاد آیا جو بچ گیا تھا. وقال الذی نجا منہما، جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا قیدی، اس کو اس وقت یاد آیا، وہ بولا وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، کہ مجھے اب یاد آئی کہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک ایسا بات، اب میں بتاتا ہوں اس خواب کی تعبیر. یعنی کیسے بتائیں گے؟ جائیں گے، یہ وہی والا جو آدمی تھا وہ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور پھر وہ ان کو خواب کی تعبیر بتائیں گے. اس نے کیا کیا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے بس جیل خانے جانے کی اجازت دے دو. یہ اب ان سے اجازت مانگ رہا ہے، مجھے بھیج دو یوسف. اب وہ جا کے کہتے ہیں اے یوسف، ایوہ صدیق، اے میرے یار، اے صدیق افتنا، ذرا مجھے بتائیے تو فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، کہ اس خواب کی تعبیر کے 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور انہیں 7 لاغر گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں. یہاں عجاف آیا نا لاغر گائیں کا، تو پیچھے آپ نے کیا پڑھا وہ بھی آپ دہرا لیا کیجیے. عجاف، ٹھیک ہے. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اسی طرح 7 پوشے دیکھیں جو سرسبز ہیں اور 7 دیکھیں جو خشک ہیں. لَعَلِّ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ میں آپ کا جواب لے کر واپس جاؤں لوگوں کی طرف، شاید وہ آپ کے علم کو، آپ کو جو اللہ نے اتنا زیادہ عطا فرمایا ہوا ہے، تاکہ وہ جان لیں آپ کی حیثیت کو کہ آپ تو بڑے علم والے ہیں. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا، آپ نے فرمایا کہ تم کاشت کرو گے جیسے ہر سال کاشت کرتے ہو 7 سال تک، تم زراعت کرو گے، کاشت کرو گے، کھیتی کرتے رہو گے. پھر فرمایا فما حسب تم فدروہ فی سنبلہ، تم اسے کاٹو بولے لیکن اس کے اندر تھوڑے دانے رہنے دو گی. یعنی جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے جو ہوتے ہیں دانے کھانے میں سے، تو اس سے ان خوشوں کے اندر ہی رہنے دو، تھوڑے سے ان کے اندر ہی رہنے دو. مما تاکلون، جس سے تم کھا لو، یعنی ضرورت کے لیے تم نکالو اور پھر اس کو کھا لو. ہوتا ہے نا عادت بندوں کی، جو بہت سارے پیسے آتے ہیں جن کی تھوڑے پیسے ہوتے ہیں تو ضرورت کے نکال لیتے ہیں، باقی تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر آئیں گے اس خوشحالی کے 7 سالوں کے بعد، جب آئے گی تنگی، آئے گی جب خشکی آئے گی، تو پھر سخت موسم آئے گا، تو پھر آپ کھائیں گے اس کو. یأکلہن ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحصنون، جو ذخیرہ تم نے پہلے جمع کر کے رکھا ہوگا ان میں سے آپ تھوڑا تھوڑا کھا سکو گے جو تم لوگوں نے محفوظ کیا ہوگا. یعنی جو اصل 7 سال ہے زراعت کے، پھر تم بچا کے رکھنا 7 سالوں کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ خوش سالی ہوگی، قحط کا ٹائم ہوگا اور تم لوگوں کے پاس اتنی چیز نہیں ہوگی، تو بچا کے رکھا ہوگا تو وہ تم کھاؤ گے. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس عرصے کے بعد، یعنی 1 سال جس میں می بھی ہوگا، پھر اس میں می بھی ہوگا. یغاث الناس، می جب برسایا جائے گا تو اس وقت وفیہ یعصرون، تو تم لوگ ایسے کرو گے کہ پھلوں کا جو رس ہوگا وہ تم نچوڑو گے، کیونکہ یغاس ہوگا، بارش ہوگی، اوپر سے می آئے گا، تو جب خوب می برسے گا تو اتنا زیادہ پھلوں میں آ جائے گا رس کہ تم پھل نچوڑ سکو گے. پھر اس نے کہا، اس بندے کو جب یہ سارا سنا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام وقال الملک اتونی بھی، بادشاہ نے یہ ساری باتیں اس کو سنائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مجھے بتایا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسل، اور جب وہ شاہی فرمان لے کے آتا ہے، وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ لے کے آتا ہے آپ کے پاس یہ فرمان کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں. قال ارجع، آپ نے کہا لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے ارباب کی طرف،
اپنے بادشاہ کی طرف، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ، اس سے پوچھو تو صحیح حقیقت ان عورتوں کی، کیا کیا حال ہوا تھا ان عورتوں کا، اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ذرا جاؤ تو صحیح ان سے پوچھو تو صحیح، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار تو ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے، اللہ تو آگاہ ہے۔ قال ما خطبکن، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا تھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تھا، اذ ربطتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا تو پھر کیا معاملہ ہوا تھا، قلنا حاشا للہ، تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں معلوم ہوئی ہمیں، نہیں پتا چلا، ہم نے کوئی برائی اس بندے میں نہیں دیکھی۔ قالت امرات العزیز، پھر اس وقت عزیز کی جو بیوی تھی اس سے ضبط نہ رہا، اب وہ چپ نہ رہی، الان اب حصل حق، اب اس نے کہا کہ تمہیں اب حق پتا چلا کہ میں ایسا کیوں کر رہی تھی، انا روقته عن نفسی، میں نے جو اسے پھسلانا چاہا تھا اپنے مطلب کے لیے، اب تم لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں نے اس کے اپنے طرف مائل کیوں کرنا چاہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن سنو بخدا حضرت یوسف علیہ السلام وہ سچا ہے جو اس نے کہا ہے، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ جو عزیز ہے نا وہ جان لے، وہ جو مصر کا بادشاہ ہے وہ جان لے کہ میں نے انی لم اخن ہو بالغیب، اس کی غیر موجودگی میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے اس کے گھر کی طرف کوئی بری نظر سے نہیں دیکھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا کن کو، جو خائن ہوتے ہیں، جو دغا باز ہوتے ہیں، جو فریب کار ہوتے ہیں، جو انہی کے گھروں میں، جو ان کے موسن ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر غلط نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ برائی اور گند کبھی بھی چھپ نہیں سکتا۔ الحمدللہ 12واں پارہ مکمل ہوا، ہم 13ویں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ نہیں کہا ہماری طرح کہ ہم تو بڑے نیک ہیں تو ایسا کہ نہیں، یہ دیکھو بڑوں کے انداز بھی تو بڑے ہوتے ہیں، کہا میں اپنی نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنی سے ہی صاف ستھرا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی ہی کا حکم دیتے، نفس تو کہتے ہیں غلط چیزیں دیکھو، غلط کام کرو، یہ بلا رہی ہے نا، میں کون سا میں نے بلایا ہے، ایک دن بار بار بلانے سے وہ تو پھنسا دیتا ہے نا نفس بھی، الا ما رحم ربی، مگر وہ بچ کے کیوں، کیونکہ وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرماتے، جس پر رب رحم فرماتا ہے وہی بچتا ہوتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، طوالت کے سبب میں بول نہیں رہی ہوں، اس کو سوچتے جائیے کہ برائیوں سے بچنا یہ صرف اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، بس انسان کو علم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہمارا ایمان تو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یقین پکا یقین ہونا چاہیے ہاں لمحہ لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم لوگ ویڈیو آڈیو یا یوٹیوب کچھ دیکھیں گے کوئی غلط چیز آئے گی تو ہمارے ہاتھ رک جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اور جو رب کو اس موجودگی میں غلط کام کرتے ہیں تو یہ حدیث طیبہ میں لازماً سناؤں گی آپ کو، من بھی ٹھنڈا ہوگا، برائیوں سے بھی بچ پائیں گے آپ، کہ قیامت کے دن محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کو جنت کی طرف لے جاؤ، آپ جانتے ہو کہ جنتیوں اور دوسروں کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں، دور دور بیٹھے ہوتے ہیں، کوسوں دور ہے جنت اور دوزخ، لیکن آپس میں وہ کلام کرتے ہیں، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب قریب جائیں گے تو اندر سے دیکھیں گے اتنا خوبصورت نظارے، خوبصورت جنتیں، ہر چیز، باغات اور سب کچھ، وہ بڑے خوش ہوں گے۔ دروازے کے قریب جب انٹری کا ٹائم آئے گا تو جلال سے آواز ان کو آئے گی کہ ان کو دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دو۔ پہلے تو وہ خوش ہو رہے تھے نا کہ ہمیں جی جنت ملنے والی، ہمیں جو کہا گیا کہ ادھر لے جائے گی، تو پھر کہیں گے مولا کریمہ بغیر بتائے دوزخ میں ڈال دیتا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، اب دکھا کہ کیوں دوزخ میں ڈال رہا ہے، تو رب کریم فرمائے گا
तुम भी तो लोगों के सामने नेक बनते थे ना, मैं वही होता था जब तुम बुराइयां कर रहे थे, तुम्हें मेरा डर नहीं होता था, मेरे डर से अगर तुम लोग नेक होते तो सुनो ये ठिकाना तुम ही लोगों का होता। वकाल अल मालिक तूनी भी, और बादशाह ने हुक्म दिया कि ले आओ उसे मेरे पास, अस्तखलिसु लिनफ्सी, मैं उसे चुन लूंगा अपनी जात के लिए, मुराद कि मैं उनसे काम लूंगा, उनको अपने दरबारियों में शामिल कर लूंगा। फलम्मा कल्लमहु, फिर जब उसने आपसे गुफ्तगू की, काल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, और वो मुतमईन हो गया, कहा आज से आप हमारी मोहतरम और काबिल एतमाद जो दरबारी हैं उनमें शामिल हो जाओगे। काला, आपने फरमाया, अला खजाइनिल अर्द, मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। इन्नी हफीजुन अलीम, मैं उनकी बेहतरीन हिफाजत करूंगा, क्योंकि माशी मसाइल का मैं हल जानता हूँ, मैं माहिर हूँ। ये जानते थे ना बहुत कुछ। वकज़ालिका, इसी तरह या यूं ही, मक्कन्ना यूसुफ फिल अर्द, हमने तसल्लुत बख्शा या हमने इख्तिदार दिया सरजमीने मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। देखे कहाँ फेंकेगे, कहाँ उठा के ले गए, और आज तक उनका मुकद्दर बन गया। ये तबव्वअ मिन्हा हैसु यशा, ताकि इसमें रहे। अल्लाह अकबर। ये बातें हमें क्या बताती कि दुख आए, परेशानियां आए, तो हमें ये किस्से भी याद रखने चाहिए। और क्या हुआ, और वो उस मुल्क में जहां चाहते थे रहते थे, क्योंकि उनके अंडर आ चुका था। नसीब बिरहमतिना मन नशा, हम सरफराज करते हैं अपनी रहमत से, ये रब कह रहे जिससे चाहते हैं। वला नुदीउ अजरल मुहसिनीन, हम तो जाया नहीं करते, अच्छे काम करते हैं जो लोग उम्दा काम करते हैं उनका अजर हम जाया नहीं करते। वला अजरुल आखिरा, सुनो लोगो, आखिरत का अजर जो है खैर, इससे यकीनन बेहतर है। ये तो दुनिया में भी दी ना हकमरानी, आखिरत में तो इससे भी बढ़ के मिलेगा। लिल्लदीन आमनु, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, वकानु यत्तकून, और जिन्होंने ईमान लाने के बाद तकवा भी इख्तियार किया, परहेजगारी भी की, वजह इख्वा, और एक रोज आ निकले भाई किसके, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के। फदखलु अलैहि फअरफहुम, तो जब उनकी खिदमत में हाजिर हुए, देखो जो जिन्होंने उनके साथ ये किया था, अल्लाह ने कैसे उनकी तरफ भेजा उनको। अब वैसे भी देखेंगे दुनिया में जो लोग भी जुल्म करते हैं, जिस पे जुल्म किया होता, अगर वो सही तरीके से अपने आप को बचा ले, सब्र कर ले, तो उन लोगों को उस बंदे के कदमों में अल्लाह जरूर लेता है, लेके आता है। ये कहीं भी आप देख लें। फारफा हूं, तो आपने तो पहचान लिया, इन्होंने तो नहीं पहचाना, लेकिन उन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया अपने भाइयों को, वहम लहू मुनकिरून, लेकिन वो आपको पहचान ना सके। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िन, और जब तैयार करवाया उनके लिए उनका सामान, काल अतूनी पे अखिल लकुम मिन अबीकुम, तो फरमाया दोबारा जब तुम आओगे ना, तो मेरे पास अपने पितरी भाई को, यानी जिनका माँ साझी नहीं बाप साझे हैं, अपने पितरी भाई को लेके आना, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे उनके बारे में कहा, उनको लेके आना। अला तरौन अन्नी, क्या तुम नहीं देखते कि मैं किस तरह उफिल केला, पैमाना भर भर के देता हूँ, मैं किस तरह पूरा पूरा देता हूँ, मैं किस तरह माप के देता हूँ। वाना खैरुल मुनजिलीन, और देखो मैं कितना मेहमान नवाज हूँ। और आपने तो अभी देख लिया ना कितनी मैंने तुम लोगों की खातिर की। फ़इल्लम तअतूनी भी, अगर तुम उसे साथ लेके जब दोबारा आए, न साथ लेके आए, तो सुन लो, फलाके लकुम इंदी, तो कोई पैमाना तुम्हारे लिए मेरे पास नहीं होगा, मैं तुम्हें कोई गल्ला नहीं दूंगा, मैं तुम्हें माप के नहीं दूंगा, यानी गल्ला फिर नहीं मिलेगा, ना वो खरीदेंगे ना देंगे। वला तकरबून, और ना तुम मेरे करीब आ सकोगे, यानी तुम मेरे पास आओगे नहीं, ये खरीदो फरोख्त तो बात की बात है। कालू सनुराविदु अन्हु, वो बोले हम जरूर मुतालबा करेंगे उनके भेजने का। अबा, अपने वालिद से कहेंगे कि वो हमारे साथ भेजे। लफाइलून, और हम जरूर ऐसा करेंगे। वकाल, और आपने फरमाया, लिफित या नहीं, अपने गुलामों को चुपके से कहा, भाई थे ना, भले उन्होंने जुल्म किया था,
لیکن یہ تو پیارے لوگ تھے جو اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، وہ ذاتی بدلے کسی سے نہیں لیتے۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو چپکے سے کہا، دل میں ترس بھی تو آ گیا نا اپنے بھائیوں کے بارے میں، بضاعتهم فی رحالہم، کہ جو آپ نے جو غلہ دیا ہے، انہوں نے جس کی عوض خریدا ہے، یہ سارے کے سارے ان کی بوریوں میں رکھ دو، واپس رکھ دو ان کی، فی رحالہم میں ان کی بوریوں میں رکھتے یا خورجیوں میں رکھتے، لعلہم یعرفونہا، جب اسے نکالیں گے تو وہ پہچان لیں گے۔ تو پھر اس وجہ سے اذا انقلبوا، جب وہ واپس لوٹیں گے تو پھر وہ واپس بھی آئیں گے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ الا اہلم، جب وہ اپنے گھروں میں واپس لوٹیں گے، جب وہ بوریاں کھولیں گے، اب وہ پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے دی تھی، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ کر آئیں۔ یہ بھی ان کا مقصد تھا۔ فلما رجعوا، پھر جب واپس لوٹے، الا ابیہم، اپنے بابا کے پاس، وہ جو ان کے بھائی تھے اپنے باپ کے پاس آئے، قالوا یا ابانا، اے ہمارے بابا جان، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، تو فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتُلْ، عذرائے نوازش ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یامین جو ہیں، بن یامین، وہ تو بھیج دیجیے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکہ ہم غلہ بھی لے کے آئیں اور ہم یقیناً اس کی نگرانی کریں گے۔ قال، آپ نے فرمایا، آپ کے والد محترم نے فرمایا، حل، کیا، آمنکم علیہ، کہ میں اعتبار کروں تم پر، میں اعتماد کروں تم پر، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جس طرح میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم سے وہ جو اعتماد کا کیا تھا وہ لیا تھا، فاللہ خیر حافظا، اس سے قبل جو میں نے لیا تھا، پھر آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ فوراً کہا نہیں، تمہارے حوالے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے زیادہ۔ ولما فتحوا متاعهم، اب جب دیکھیں انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے، جو چیز وہ ان کو دے کے آئے تھے وہ واپس کر دیا گیا ہے۔ تو وجد بدعتهم ردت الیہم، یہ دیکھیں نا، جب انہوں نے سارا دیکھا ہوگا تو آپ خود امیجن کریں ان کا کیا حال ہوگا، اور یہ ان کو ترغیب دینے کے لیے بھی تھا۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے بابا جان، ہم اور کیا چاہتے ہیں، حاضی بدعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہمارا واپس آ گیا وہ مال بھی جو ہم نے انہیں دیا تھا، اس کے علاوہ بھی آ گیا ہے، اور پھر وہ سارا مال بھی دیکھیں، پھر وہ تعریفیں کرنے لگے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اگر پھر دیکھیں اگر وہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بن یامین بھی جاتے ہیں تو پھر تو ہم اور زیادہ لے کے آئیں گے، کیونکہ ایک سواری اور بھی تو ہو جائے گی، ہم اور زیادہ لے کے، نمیر کیا کہتے ہیں، غلے کو، اہلنا، اپنے اہل و عیال کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی بھی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی ایک اونٹ لدا ہوا اور بھی آ جائے گا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلط تو دیکھیے بہت تھوڑا ہے۔ اب دیکھیے انہیں سمجھا رہے ہیں نا، کہ بتا رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کسی بندے کو کہا جاتا ہے کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ ایسا وہ ایسا، یہ اب ساری وہی باتیں امیجن کریں تو اسے کتنا مزہ آتا ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کی قسم نہ کھا لو، یعنی پختہ وعدہ نہ کر لو، لتأتوننی بہ، اگر کہ تم ضرور لے کے آؤ گے، پکا تم وعدہ کرو، اللہ کی قسم اٹھاؤ، تو پھر میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، الا ان یحاط بکم، مگر اس حالت میں کہ اگر کوئی بے بس ہو جائے تو پھر تو یہ اور ماجرا ہے، ویسے آپ اس کو صحیح سالم واپس لے کے آؤ جاؤ گے، یہ ظاہر ہے بے بس ہو جائے بندہ تو پھر تو بندے کا قصور نہیں ہوتا۔ فلما آتوہ موثقہم، بس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ، پکی قسمیں انہوں نے اٹھا لی، قال اللہ، تو آپ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ علی ما نقول وکیل، جو ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے، قول و قرار ہوئے، وعدہ پیمان ہوئے، اس کے اوپر ہمارا رب گواہ ہے، ہمارا رب وکیل ہے۔ وقال یا بنی، آپ نے کہا ہے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، کہ جب تم شہر میں داخل ہو، جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، تو انہوں سے یہ بھی بتا رہے تھے کہ جب آپ شہر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب اس کی بہت ساری الگ الگ سے سب نے اپنی طرف سے کی ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا بتائی دیتی ہوں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اکٹھے، جیسے بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، جاتے ہیں، اگر امیر ہوں، موٹے ہوں، صحت مند ہوں، تو اکٹھے ہوں تو لوگوں کے ذہن میں اثر بھی تو آتا نہیں کتنے لکی ہیں، اور نظر بھی لگ سکتی ہے۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ اس وجہ سے بابا نے کہا تاکہ یہ سارے خوبصورت نوجوان ہیں جائیں گے، والدین کو تو بچے پیارے لگتے ہیں، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو انہیں نظر نہ لگے، اور دوسرا کو ان سے حسد بھی نہ کرنے لگے، یا ان کو اکٹھا نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سب نے الگ الگ بتایا ہے۔ بہرحال نظر برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چلتی ہوئی ایک موٹے تازے اونٹ کو آنڈی کے اندر بھی لے جا سکتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اس جان بھی جا سکتی ہے، موت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نظر تب ہی لگتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا اذن شامل حال نہ ہو تو نہیں، ویسے نظر پر حق ہے۔ وقال، انہوں نے کیا کہا کہ اس انداز سے جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور پھر دیکھیں، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی۔ اب یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ تم نے بھروسہ کرنا ہے، میں نہیں بچا سکتا تم کو۔ ان الحکم الا اللہ، الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ علیہ توکل، تو یاد رکھنا بھروسہ تمہیں اسی پر کرنا ہوگا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور پھر اسی پر تو ہم لوگوں کو توکل کرنا چاہیے۔ توکل کرنے والوں کو یہ ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے، ہمیں کس پر توکل کرنا چاہیے؟ مال پہ، اسباب پہ، بیٹوں پہ نہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے، اسی طرح جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا، اسی انداز میں وہ انٹری کرتے ہیں۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، انہیں من شیء، کچھ بھی، مگر یہ احتیاطی تدبیر تھی۔ الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، یہ خیال تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا ذاتی خیال تھا، جسے انہوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ صاحب علم تھے، علم کی روح سے انہوں نے بتایا کہ تم اکیلے اکیلے، یعنی سائڈ، یعنی جتنے ڈور ہیں، سیپریٹ سیپریٹ سے انٹری کرنا، اکٹھے نہ جانا۔ یہ ماس ہماری طرف کیا آرائیاں نہیں تھی، وہ غلط نہیں تھا۔ تو سیانوں کی ہر بات آپ کو پتہ ہے سیانی ہوتی ہے اور وہ فائدہ ہی دیا کرتی ہے۔ اور بے شک وہ صاحب علم تھے، لما علمناہ، جو ہم نے انہیں سکھایا تھا نا، تو یہ یقیناً اللہ نے سکھایا تھا جس کے تحت انہوں نے بتایا ہوگا۔ ولیکن، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ہر ایک بندہ اس میں سے اپنی اپنی مرضی سے تعویلیں اور بتا رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ولما دخلوا علی یوسف، اور جب پہنچے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس، تو پھر انداز دیکھیے، آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے بھائی کو۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، انی انا اخوکا، میرے بھائی میں تمہارا بھائی لگتا ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کرتے تھے، جو انہوں نے پہلے کیا، اب بھی کیا، یہ کرتے رہے۔ ان حرکتوں سے تم نے افسوس نہیں کرنا، کتنے خوشی کا ان کے لیے یہ ٹائم ہوگا۔ فلما جہزهم بجہاز جعل السقایۃ فی رحل اخی، پھر جب فراہم کر دی انہیں ان کا سارا سامان، خوراک رکھ لیا، تو اس خوراک کے اندر انہوں نے ایک تدبیر کی۔ کیوں تدبیر کی؟ اصل میں مصر کے اندر یہ رول تھا کہ خواہ مخواہ کے کسی بندے کو آپ رکھ نہیں سکتے ہو، کوئی ریزن ہونی چاہیے تب آپ رکھ سکتے ہو۔ تو سامان کے اندر ایک پیالہ رکھا،
फी रखली अखी, अपने भाइयों की बोरियों के अंदर उन्होंने एक प्याला रखा जो कि बादशाह का प्याला था। अब यहाँ लफ्ज आया सिफा, आगे एक और लफ्ज आएगा, उसका माना भी प्याला ही होगा, गिलास प्याला जिसमें बादशाह पानी पीते हैं। सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनु अय्यतुहल ईद, फिर एक शख्स था उसने पुकारा, ए काफिले वालो इन्नकुम लसारिकून, तुम में तो एक बंदा है जो चोर है। कालू, वो तो हैरान हो गए, व अकबलु अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि कौन सी चीज तुम्हारी गुम हुई है जिसकी वजह से आप हमें चोर कह रहे हो। कालू, उन्होंने कहा, नख्तिदु सवाअल मलिक, कि हमने देखा है कि हमारे बादशाह का प्याला जिसमें वो पानी पीते हैं वो वहां पे मौजूद नहीं है। सवाल, यहाँ पीछे हमने सिफा या पढ़े, यहाँ सुआ है बादशाह का, वलिमा जा बिही हिम्नुन बाईद, और वो शख्स ढूंढ लाएगा, जो भी शख्स इसको ढूंढ लाएगा तो उसको एक पूरा ऊंट होगा साजो सामान का भरा हुआ, वो उसको तोहफे में मिलेगा। वाना बही जाइन, और कहा मैं इसका जामिन भी हूँ, जमानत देता हूँ कि इस तरह आप लोगों को मिलेगा। कालू, वो कहने लगे, तल्लाह, अल्लाह की कसम, लक़द अलिमतुम मा जिना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़, तुम तो जानते हो कि हम इसलिए नहीं आए कि फसाद बर्पा करें इस जमीन में। वमा कुन्ना सारिकीन, सुनो, हम तो चोरी नहीं करते, हम तो पेशावर चोर नहीं है, हम लोग तो ऐसे नहीं है, हम तो सारिक नहीं है। कालू, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, फमा जज़ाउहु इन कुंतुम कादिबीन, फिर बताओ तो सही इसकी क्या सजा होगी अगर प्याला आपके सामान से निकलेगा, अगर तुम झूठे साबित हुए तो क्या कहोगे। क्योंकि इनका ये रूल था कि जो चोर को होता था उसको अगले बंदे के हवाले कर देते थे। जैसे अभी हमारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर हाथ काटने का है ना हुक्म, तो इनके था कि चोर को उस बंदे के हवाले कर दिया जाता था जिसकी चोरी होती है। हालू, उन्होंने कहा, जज़ाउ मा वजद फी रही फहुव जज़ाउ, उसकी सजा ये है ये कि जिसके सामान में ये प्याला मिलेगा तो वो खुद ही उसका बदला है, वो खुद ही उसका बदला है। कज़ालिक नज्ज़ि ज़ालिमीन, इसी तरह हम सजा दिया करते हैं किनको, जालिमों को। फबदा बिअवइअतिहिम क़ब्ल विआइ अखी, जब तलाशी लेना शुरू की ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के सामान में से, अब देखिए हिकमत, देखिए उन्हें पता था कि किधर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले क्या किया, सुम्मा इस्तखरजहा मिन विआइ अखी, सारे भाइयों के जितने था ना सारों का सामान तलाश किया पहले। आखिरकार उन्होंने वो जो प्याला था, वो जो व्या था, व्या बोरी को कहते हैं, उनकी बोरी के अंदर से वो प्याला निकल आया। कज़ालिक किदना यूसुफ, यूं तदबीर की हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, मा कान लियअख़ज़ अख़ाहु फी दीनिल मलिक, फिर बस ये कानून था ना मिस्र के बादशाह के रूल के मुताबिक, अब वो उसको रख सकते थे, अब वो वहां से निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि वैसे तो ये रख ही नहीं सकते। इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे, नरफ़अ दरजातिन मन नशा, हम बुलंद करते हैं दर्जे जिसके चाहते हैं। व फौक कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, और हर साहिब इल्म से बरतर दूसरा साहिब इल्म होता है। मुराद क्या है कि बंदा कहे कि मेरे पास बड़ा इल्म है, ये बड़ा गलत होता है। फिर आपको पता है तरक्की की सारी राहें बंद हो जाती हैं। अल्लाह ने बताया कि हर साहिब इल्म के पास जितना इल्म है इससे ज्यादा दूसरे के पास है। आप दुनिया में देखें कि कोई फिक्का का माहिर होता है, कोई तर्जमा तफसीर का, कोई डॉक्टरी का, कोई किसी न किसी, आप देखेंगे कि हर कोई अपने अपने इल्म में माहिर होता है ना ऐसी बात। तो ये बातें भी ध्यान से सुनने वाली, बहुत ही खूबसूरत। कालू, भाई बोले, ए यसरक, अगर इसने चोरी की है तो क्या ताज्जुब है, फकत सरक अकुल लहू मिन कब्ल, इसका जो भाई यूसुफ था ना उसने भी पहले ऐसी ही चोरी की थी। फअसर्रहा यूसुफ फी नफ्सी, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, वो खुद थे हजरत यूसुफ, लेकिन उन्होंने ये बात जाहिर न की। बड़े लोग हर बात बाहर नहीं निकाला करते, उन्होंने इस बात को दिल में ही रखा। वलम युब्दिहा लहुम, और ना जाहिर किया उन पर। नहीं तो अभी तो ये हुक्मरान थे ना, इख्तिदार वाले थे, ये तो कुछ भी कर सकते थे। खाला अंतुम शर्रुम मकाना,
बस दिल में क्या कहा कि तुम बुरी जगह पे हो, गलत मकाम पे हो, गलत सोच है। वल्लाहु आलम बिमा तसिफून, और अल्लाह ताला जानता है जो तुम बयान करते हो। कालू या अय्युहल अजीज, वो कहने लगे ए अजीज, इन लहू अबा शेखन कबीरा, देख हमारा जो बाप है ना वो बूढ़ा है। फखुस अहदना मकाना, बस रख ले हम जो भाई सारे हैं आए हैं इनमें से किसी एक को रख ले। इन नराका मिनल मुहसिनीन, हम देखते हैं कि तू तो बड़ा अच्छा है, तू तो बड़ा एहसान करने वाला है, नेक काम करने वाला। काला माअज़ल्लाह, आपने कहा बखुदा, खुदा की पनाह, अन नअखुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदा, खुदा की पनाह मांगते हैं उससे कि पकड़े हम मगर उसको कि जिससे हमने सामान पाया है उसको तो हम पकड़ेंगे, दूसरे को हम नहीं पकड़ेंगे। इन्ना इज़ल लज़ालिमून, वरना अगर हम ऐसा करेंगे तो हम तो जालिमों में ठहरे। फलम्मस्तयअसू मिन, फिर जब वो मायूस हो गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, खलसू नजिया, तो अलग हो गए, फिर वो सेपरेट होके उन्होंने सरगोशियां करना शुरू कर दी। काला कबीरहुम, उनमें से जो सबसे बड़ा था, जो बड़ा भाई था, उसने कहा अलम तालमू, क्या तुम नहीं जानते, अन्न अबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह, कि तुम्हारे बाप ने तुम लोगों से वादा लिया था अल्लाह का नाम लेकर, वमिन क़ब्ल मा फर्रतुम फी यूसुफ, और उससे पहले जो तुम लोग ज्यादती कर चुके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, वो भी तुम्हें याद है ना। फलन अब्रहल अर्द, सो मैं नहीं छोड़ूंगा इस जमीन को, हत्ता यअज़न ली, जब तक ये इजाजत ना दें मुझे, अभी मेरे बाप मुझे इजाजत ना दें तब तक तो मैं इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा। फिर दूसरा तरीका ये, औ यहकुम अल्लाहु ली, या अल्लाह ताला मेरे मामले में कोई फैसला फरमा दे या कोई तदबीर हो जाए। वहुवा खैरुल हाकिमीन, और ये अल्लाह जो है ये तो बेहतर फैसला फरमाने वालों में से है। इरजिउ, तुम लौट जाओ, इला अबीकुम, अपने बाप के पास, फकूलु, अर्ज करो, या अबाना, ए हमारे बाप, इन नबना का सरक, बिलाशुबा आपके बेटे ने चोरी की है, इस वजह से वो पकड़ा गया है। और फिर कहा वमा शहिदना, और हम गवाही देते हैं क्योंकि हम वहां पे मौजूद थे, इल्ला बिमा अलिमना, और हम वही बयान कर रहे हैं जो हमने देखा था। वमा कुन्ना लिल गैब हाफिजीन, हाँ जो उनके मन में गैब की निगरानी करने वाले हम तो नहीं है ना। वस अलिल करिया, और अगर आपको एतबार नहीं आता ना, पूछ लीजिए बस्ती वालों से जहाँ ये सब कुछ हुआ है, अल्लती कुन्ना फीहा, जिसमें हम रहे हैं, वलईरा, जरा काफले वालों की तरफ भी जाइए आप, उनसे पूछिए, अल्लती अकबलना फीहा, हम जिस काफले में आए हैं ना, जिससे हम मिले थे, जिनसे साथ मिल के आए, जरा उनसे पूछिए, व इन्ना लसादिकून, हम यकीनन सच बोल रहे हैं। आप ये कहना, काला, आपने ये सुनकर कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये उनकी वालिदे मोहतरम ने सुनकर क्या कहा कि तुम्हारे नफ्सों ने आरास्ता कर दिए ये जो बातें तुम कर रहे हो, ये जो सारी तदबीरें, ये सारी बातें जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी नफ्सों ने तुम्हारे लिए भली बना दी है। फसब्रुन जमील, बस मैं तो सब्र करूंगा। ये देखो इतनी बड़ी बात हो जाए, बड़े लोग क्या करते हैं, सब्र करते हैं। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि मेरा नौज, एक बेटे के साथ भी तुमने ये किया, दूसरे बेटे के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। असब्बा, फौरन कहा कि करीब है अल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह ताला, ये अतियानी बिहिम, ये मेरे पास उन दोनों को ले आए। इसकी भी जब लोगों ने तफसीर लिखी तो कुछ वाकयात हालात के साथ उन्होंने ये लिखा कि इनको पता था, पता हो भी सकता है, जाहिर नहीं किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। वतवल्ला अन्हुम, मुंह फेर लिया आपने उनकी तरफ से। वकाल या अफसोस, क्या कहा, अफसोस, अला यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर। वबियद्दत आइनाहु मिनल हुस्न फहुवा कज़ीम, और सफेद हुई उनकी दोनों आंखें गम के बायस, और अपने गम को वो जब्त किए हुए थे। अब ये कुरानी करीम देखें तो ये लगता है जैसे रो रो के तो ऐसा हुआ, लेकिन आपको पता है जो ईमान वाले लोग होते हैं वो तो वैसे भी रोते रहते हैं।
اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ سارا حالات دیکھیں تب بھی تو ظاہر ہے بیٹا دور ہو تب بھی قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، بیٹوں نے عرض کی بخدا آپ تو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے تو کہا تھا یوسف علیہ السلام دور جائیں گے بس بات ختم ہو جائے گی، لیکن بات تو ابھی بھی وہی تھی، وہی آپ یاد کرتے رہتے ہیں حتی تکون حرضا۔ پھر فوراً انہوں نے کہا، انہیں ڈر ہوا نا کہ زیادہ رونے سے آپ کی صحت نہ بگڑ جائے، او تکون من الحالکین، یا آپ رو رو کے اپنا حال خراب نہ کر دیں یا ہلاک نہ ہو جائیں یا پریشان ہو کہ آپ ہلاکت میں نہ پڑ جائیں۔ قال انما اشکو بثی، آپ نے فرمایا میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت و حزنی اور اپنے دکھوں کا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تو اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اپنے دکھوں کی باتیں رب سے کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تو جانتا ہے نا اللہ۔ فرمایا عالم، میں جانتا ہوں من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، کہا مجھے تو پتہ ہے سارا کچھ لیکن تمہیں کچھ نہیں پتا۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان حالات سے اللہ نے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر کہا یا بنی، اے میرے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ارہبو، جاؤ، فتحسسو، پھر سراغ لگاؤ، پھر آپ ڈھونڈو کس کو، میں یوسف، یوسف کا، اخی، اور اس کے بھائی کا، نہ کتنا ٹائم ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ تو پتا تھا، تبھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور مایوس نہ ہو جو رحمت الہی سے۔ اللہ اکبر، انہ لا ییأس من روح اللہ، بلا شبہ جو مومن ہوتے ہیں وہ تو مایوس نہیں ہوتے نا رحمت الہی سے۔ کون مایوس ہوتے ہیں؟ الا القوم الکافرون، ہاں رحمت الہی سے ماز جو کافر ہوتے ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر وہ جب گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، قالو، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا پہنچی ہے ہمیں، واہلنا الضر، اور ہمارے اہل خانوں کو بھی مصیبت پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل، ہم بس تھوڑی سی چیز لے کے آئے، تھوڑی سی حقیر سی پونجی لے کے آئے، بس تم ایسا کرو پورا پورا ناپ کے ہمیں دے دو، وتصدق علینا، اس کے علاوہ میں خیرات بھی دے دو۔ کہا ہوگا نا ہمارے حالات ٹھیک نہیں، آپ خیرات بھی دے دو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ بہن بھائیوں کو صدقہ خیرات دیا جا سکتے ہیں، سگی بیٹی یا سگے ماں باپ کو صدقہ خیرات نہیں دے سکتے۔ قال هل علمتم، آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے، ما فعلتم بیوسف، جو سلوک کیا تھا تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ، تمہیں پتہ ہے، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، تم تو جاہل تھے، تم تو نادان تھے، قالوا، اب سراپا حیرت ہو گئے، انک لانتا یوسف، کہیں آپ تو نہیں ہے یوسف، کہنے لگی سچ مچ میں آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا، ہاں فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ جو دوسرا بھائی ہے نا وہ میرا بھائی ہے، بن یامین، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا، انہ من یتق، یقینا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں نے صبر کیا، میرے بھائی نے صبر کیا، دیکھو تخت پہ تو ہمیں اللہ نے بٹھایا نا۔ انڈائریکٹ تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے کہ لوگوں تم بھی صبر کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر بھی احسان کرنے پہ قادر ہے۔ قالوا تاللہ، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کسی کو کوئی بندہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس میں بھی تو رب کریم کے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس کو اس کی ساس نے کہا میں تیرا حال وہ کروں گی، یاد تجھے آئے گا، اور وہ عورت خاموشی سے صبر کرتی رہی، اور اسے کہا کہ تمہیں تو کرے گا بھی نہیں، اور پھر رب کی شان یہ کہ اس کو اللہ نے صاحب اولاد بھی کیا، اور ان کے ظلموں کے بدلے میں مالک نے اس کو اپنے گھر میں آباد بھی کیا، اور اس کو وہ عزتیں دی کہ آج وہ لوگ اپنے ہاتھ دانتوں کے نیچے چبا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔
عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، وہ بلندی اور پستی اسی کے ہاتھ میں۔ ہاں جس کو اللہ نے بلندی دی ہے اس کو غرور نہیں کرنی چاہیے۔ قالو، بھائیوں نے کہا تو اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر بزرگی دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، لا تثریب، نہیں کوئی گرفت، علیکم اليوم، میرے بھائیوں آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کوئی گرفت نہیں کروں گا، اقتدار میرے ہاتھ میں ہے لیکن میں کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ تو کیا ہے، تم ملامت نہ کرو اپنے آپ کو، لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی عتاب نہیں، کوئی گرفت نہیں، یغفر اللہ لکم، معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، کوئی دروازے پہ آ جائے تو بڑا نہ بن جائے کہ لمبی لمبی سزائیں دو، معاف کر دیا کرو، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی، یہ لے جو میرا پیراہن، یہ لے جو میری قمیض، قمیض اتار کے ان کے ہاتھ میں دے دی، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، دیکھو یہ میرے باپ کی آنکھوں کے اوپر ڈالنا، جب وہ اوپر تم لوگ ڈالو گے نا تو کیا ہوگا، یہ اَتِ بصیرہ، ان کی بینائی جو جا چکی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ آپ احادیث پڑھیں، بخاری میں سیاستہ میں آپ پڑھ کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اور بال مبارک، منہ مبارک، یہ دونوں صحابیات نے رکھے ہوئے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا، کوئی پریشان ہوتا تھا تو اس کو پانی میں ڈپ کر کے دیتے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ شفا بھی دیتا، کامیابیاں بھی دیتا۔ حضرت خالد بن ولید نے بال مبارک، منہ مبارک ٹوپی کے اندر رکھے ہوئے تھے کہ اس کے سبب اللہ مجھے دیتا ہے کیا، کامیابیاں دیتا ہے۔ تو یہ اگر یہ جو چیزیں ہیں، یہاں دیکھیں کہ خود نہیں گئے، ایک پیراہان بھیجا۔ اب کیا نبیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو تبرکات ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ لگی ہوئی مس ہوئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ بینائی لوٹا رہی ہیں، ان کی آنکھیں لوٹا رہی ہیں، کیا انہیں توحید کا نہیں پتا تھا کہ ہم اب بھی بہتی سے آنے پیدا ہو گئے؟ یہ تو نبی ہے نا۔ وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے جو میرے، یعنی یہ لے کے جاؤ اور پھر لے کے آؤ میرے سارے کے سارے گھر والے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب وہ قافلہ مصر سے بھی روانہ ہوا، ادھر کنعان میں ہی تھا، قَالَ أَبُوهُمْ، ان کے والد محترم نے فرمایا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ رہا ہوں، لولا ان تفندون، تو مجھے یہ نہ کہنا کہ یہ تو چل گیا اس کا دماغ، میں بہکا ہوں، یا مجھے بے وقوف نہ سمجھنا، میں تو اس کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ قالوا تاللہ، گھر والوں نے کہا، اللہ اکبر، بخدا انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی پرانی محبت میں ابھی بھی مبتلا ہیں۔ فلما جاء البشیر، بس جب آپ پہنچا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہ، تو اس نے اپنا وہ جو ہاتھ میں تھا وہ ان کے چہرے اقدس پہ ڈالا، فرتد بصیرا، تو وہ فوراً بینا ہو گئے، وہ فوراً بینا ہو گیا۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے نا، ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں، یہ کپڑے کی قمیض اور بینائی کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اگر یہ کوئی حدیث طیبہ ہوتی تو اس کو کہہ دیا جاتا یہ ضعیف ہے، کہہ دیا جاتا یہ موضوع ہے، ہماری مرضی ہے، بیک جنب قلم اس کو کچھ بھی قرار دیں، زبان سے کچھ کہہ دیں، ضعیف کہہ دیں، غلط کہہ دیں، اور جو عام لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا بیچارے وہ بھی بہک جاتے ہیں۔ اور یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنے اپنے اداروں سے علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہ وہی کچھ بولتے ہیں جو انہوں نے سیکھا وہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے، ادھر کیا کریں گے ہم لوگ، ہم تو بڑے سیانے ہیں۔ اب وہ قمیض جس نے چھوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو، اب ایک دوسرے نبی کے، اب کیا دونوں انبیاء کو نہیں پتا تھا کہ اللہ سیدھا دینے پہ قادر ہے؟ یہ وسیلہ کیوں بنایا، یہ کیوں ڈالا سارا کچھ؟ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کہ لوگوں نہ آپس میں جھگڑو، جو یہ کر رہے ہیں لوگ تو ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے ہی تو کر رہے ہیں نا۔ قال الم اقل لکم،
آپ نے فرتے مسرت سے کہا دیکھو کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جو تم نہیں جانتے، یعنی میں لفظی معنی تو یہ بنتا ہے کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہاں بھی میں اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے بتانے سے، کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور انسان کا علم جو انبیاء کا علم ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بیٹوں نے عرض کیا اے ہمارے باپ اب معافی مانگیے نہ ہمارے لیے ہمارے گناہ پر، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی مجرم ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب کریم سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک رب کریم بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح برو ہوئے، آوا الیہ ابویہ، آپ نے اپنے بابا جان کو اللہ اکبر جگہ دی، بلندی پہ بٹھایا، آگے پھر آئے گا تو جگہ دی، عزت دی، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور انہیں کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم خیر و عافیت سے رہو گے۔ ورفع ابویہ، اور جب شاہی دربار میں پہنچے، اب یہاں پہ تو کیا ہوا، ابھی شہر سے باہر ہیں، ابھی یہاں پہ آئے شہر سے باہر ہیں، اب یہ اپنے دیکھو لشکر جرار کے ساتھ آتے ہیں اپنے باپ کو ملنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، باپ کو ماں کو ان کو ریسیو کرنے کے لیے، کہ آج کے وقت کے جو بادشاہ ہیں ان کو کسی نہ کام کی بادشاہی ملتی ہے، 4 یا 5 سال کی حکومت ملتی ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دور کر دیتے ہیں۔ دیکھو یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے اس طرح عزتیں کی ہیں، ہمارے محبوب نے بھی فرمایا کہ والدین کی عزتوں کا خیال رکھنا، اگر کوئی عہدہ تم لوگوں کو ملتا ہے، اگر کوئی عزت تم لوگوں کو ملتی ہے تو سنو تمہارے پیرنٹس کے دم بدم سے، ان کی محنتوں سے، ان کی دعاؤں سے تم کو ملتی ہے، یہ ایک پیغمبر آپ کو سکھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب پیرنٹس ہیں تو ان کی اس طرح تعظیم کیا کرو۔ ورفع ابویہ، اور جب شاہی دربار میں پہنچے تو آپ نے یہ دیکھیے رفع عرش، یہ دونوں ورڈ تو پڑے نا، آپ نے اوپر بٹھا دیا اپنے پیرنٹس کو، کس پر، تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور آپ گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے، تعظیمی سجدہ کیا، یہ نہیں کہ وہ نبی تھے سجدے کیا تو ہم بھی کریں، نہیں، پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں محبوب کے آنے کے بعد سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا ہے، رسول اللہ کی امت کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتی، عبادت کے طور پہ کرے تو وہ تو ہے ہی کفر اور شرک نا، لیکن تعظیم کے طور پر بھی ہم لوگ کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، ویسے کوئی جھکا ہوا کوئی اور معنی مراد ہو تو ہم اسے شرک کا فتویٰ لگا دیں، یہ غلط بات ہے۔ اب کس نیت سے، یہ تو اس بندے کو پتہ ہے، میں کہیں جا رہی تھی، ایک زیارت تھی، وہاں پہ ایک عورت تھی تو اس نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا، زاروں قطار رو رہی تھی، مجھے ہوا کہ سامنے یہ کیا کر رہی، میں نے اس کا سر اٹھایا، میں نے کہا تم کیا کر رہی ہے، تم سجدہ کر رہی ہو، کہنے لگی کہ کس نے کہہ دیا، تم پڑھے لکھے لوگوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، میں نے کہا کیوں کیا ہوا، کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا، وہ سجدے میں دعائیں مانگا کرتے تھے، میں تو سنت پوری کر رہی ہوں، اور بزرگوں کی زیارت پہ آپ نے دیکھا نہیں، امام مالک، امام شافی، وہ تو امام ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جاتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے، اور میں تو اپنے اللہ کے ہاں جو ہے یہ رو رو کے کہہ رہی ہوں، اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے مجھے دے دے، اور میں پانی پانی ہوگی کہ ہم تو ظاہر بین تھے، ہم نے تو اپنے ظاہر آنکھوں سے دیکھا، باہر اگر کسی بندے کے سامنے کوئی سجدہ کرتا ہے تعظیم کے طور پر وہ بھی درست نہیں، اگر عبادت کے طور پہ کرتا ہے وہ تو غلط ہے۔ یہاں بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے، وقال یا آبتی ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ منظر دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے میرے بابا جان یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو بڑے عرصہ پہلے بچپن میں نے دیکھا تھا، جو میں نے آپ کو سنایا تھا، قد جعلھا ربی حقا،
رب کریم نے اسے ایسے سچ کر دکھایا ہے، وقت احسن بی، اور اس نے بڑا کرم فرمایا ہے مجھ پر، اس اخرجنی من السجن، اس نے مجھے قید خانے سے بھی باہر عزتوں کے ساتھ نکالا ہے، وجاء بکم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخواتی، اور لے آئے تم لوگوں کو بھی صحرا سے یہاں۔ اور جو تھوڑی سی ناچاکی ہوگی تھی نا میرے بھائیوں کے درمیان، یہ نہیں اٹھ کے کھڑے ہو کے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، وہ سنانا شروع کر دیتے، ہمارا ہاتھ پڑ جاتے کہ کل تم نے ایسا کیا تھا تو میرے دروازے پہ، نہیں نہیں نہیں، تم نے یہ کیا تھا تو ہم یہ کریں، نہیں نہیں نہیں، یہ پیغمبروں کی ادائیں ہیں۔ کہا وہ تو شیطان نے ڈال دی تھی نا دوری ہمارے درمیان، ناچاکی ان کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب تو لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ هو الحلیم علیم الحکیم، بے شک وہی سب کچھ جاننے والا حکیم ہے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، آپ باجی آپ کو نہیں پتا بچپن میں انہوں نے یہ کیا تھا، باجی آپ کو نہیں پتا بچپن میں یہ کیا، وہ بچپن میں انہوں نے کیا تھا، آپ معاف کر۔ تو ابھی اگر آپ کے دیکھو کہ آپ کے پیرنٹس غلط ہیں، بہن بھائی غلط ہیں، تو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، یہ یاد رکھیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو ان کو معاف کر دیں، اگر ٹھیک نہ ہو تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے خلاف بول سکتے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب عطا فرما، میرے رب نے عطا فرمایا ہے مجھے تو نے بادشاہی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پیرنٹس کی کسی صورت گستاخی جائز نہیں ہوتی، لفظ کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا، اے میرے رب عطا فرمایا تو نے یہ ملک، علمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا ہے ان باتوں کا علم جو میں نہیں جانتا تھا، تو نے مجھے ان کا انجام سکھایا، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے سونے رب تو بنانے والا ہے نا آسمانوں کو زمینوں کو۔ تعریف کر رہے ہیں رب کریم کی، انت ولی، میرے رب تو یہ میرا کارساز ہے، پھر دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمہ، اے میرے مولا کریمہ مجھے وفات دے اس حالت میں کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی مجھے آپ کو کیا اپنا خیال ہے؟ نہ جانے کیا ہو، ٹی وی دیکھتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے اگر ایسی طرح آنکھ بند ہوگی تو کیا ہوگا، سفر میں لوگ گانے لگا دیتے ہیں، تو اگر اس طرح آنکھ سے بند ہوگی تو کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ دیکھیے ہدایت والے لوگ پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مسلمان ہی وطن کری، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے، صالحین دنیا میں بھی ہوں تو فائدہ، مرنے کے بعد ان کے نزدیک قبر بھی ہو تو قبر والوں کو فائدہ ملتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، یہ دیکھیں یہ قصہ ہے نا غیب کی خبروں کا، ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس تو نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب وہ متفق ہو گئے تھے اس بات پر، وہم یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے، وہ تو غلط کر رہے تھے نا، آپ تو نہیں تھے، لیکن میں نے تو آپ کو منع ساری باتیں بتا دی، آپ ہی سوچیں تو ساری ایک سین آنکھوں کے سامنے چلنے لگ جاتا ہے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثر لوگ یا زیادہ لوگ نہیں ہیں، ولو حرصت بمؤمنین، آپ کتنا بھی چاہیں، کتنی دلیلیں دے دیں، کتنا بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے سب کچھ کر دیں، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ آپ کی بات سننے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم تو ان سے خیر خواہی کا، بھلائی کا، تبلیغ کا، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم وہ ہے جس میں نصیحت ہے، تمام جہان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی بے شمار دیکھو نشانی ہے، دیکھو آسمان کی طرف، دیکھو زمین کی طرف، ہر گوشے میں سجی ہوئی ہیں، یمرون علیہا، جن پر یہ لوگ صبح و شام چلتے ہیں، وہم عنہا موردین، اور ان کو غور سے نہیں دیکھتے، بس ایسے دیکھتے چل پھرتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، غور کرتے تو انہیں احساس ہوتا کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی تو ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ، الا وہم مشرکون، ہاں چند لوگ ہیں وہ لاتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو نہیں ایمان لاتے،
یہ تو شرک کرتے ہیں، یہ تو مشرک ہیں۔ افامنوا، کیا وہ بے غم ہو گئے، ان تأتیہم غاشیہ، کہ ان پر چھا جائے، یہ اس بات سے وہ بے غم ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب آ جائے، چھا جائے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذابوں میں سے کوئی بھی، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا کوئی اچانک آ جائے قیامت جیسے ہے، یا اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں تو خبر بھی نہ ہو۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، الا بصیرۃ انا، دیکھو واضح دلیل آ گئی ہے، میں واضح دلیل پر ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی واضح دلیل پر ہیں، وسبحان اللہ، میرا رب، ہمارا رب، وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور ہم لوگ تو مشرک نہیں ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی، دیکھو بہت سارے لوگ اہل ایمان پر جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث طیبہ ہے کہ وہ بہت ہی بری قوم ہوگی جو کفار اور مشرکین پر اتری ہوئی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کریں گے۔ وما انا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں رسول وہی دے کر بستی والوں کی طرف، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ منکر لوگ سیر و سیاحت نہیں کرتے، کیا یہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا کیف کان عاقبہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ کیا انجام ہوا منکروں کا۔ جب یہ ایسی چیزیں دیکھتے تو بندے کو احساس ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی یہ احساس مرتا جا رہا ہے۔ پہلے بم بلاسٹ ہوتا تھا تو ہم لوگ بھی ڈرتے تھے، کوئی مرتا تھا تو ہم لوگ بھی ڈرتے تھے، ابھی وہیں بیٹھے ہوئے ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ خود اچھی طرح جانتے ہو، تو ہم لوگوں کو بھی ذرا آنکھیں کھولنی پڑیں گی۔ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام، ولدار الآخرۃ خیر، سنو آخرت کا انجام بہت بہتر ہے کن لوگوں کے لیے، للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اے سننے والے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں کہ کیوں سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، اور جب نصیحت کرتے کرتے نصیحت کرنے والے یعنی رسول تھوڑے تنگ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں لوگوں کے رویوں سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہ مایوس کی بات سے ایک بات سنو، ہماری یو اے ای کے اندر ایک دبئی میں رہتی ہے، شارجہ میں بھی رہتی ہے، ایک عورت نے کہا کہ وہ شارجہ میں رہتی ہیں، جنہوں نے ابھی کہنے لگی کہ میں لوگوں کے رویوں سے اتنی تنگ آ چکی ہوں، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف نہ لے کے آتی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جہاں ان کے بچے حفظ کر رہے تھے، وہ جو حفظ کروا رہے تھے وہ بھی ان کو غلط ملت کہتے تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ کا تذکرہ زیادہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے رویے، آپ کو پتہ ہے کہ دین والے بندے کو نہ کوئی دیتا ہے نہ کوئی کھاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ ادھر تو پھر تھوڑا بہتر ہے، پاکستان میں تو بہت برے حالات ہیں، تو لوگ آتے نہیں اور یہ بلا رہے ہوتے دین والے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے رویوں کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اور وہ منکرین گمان کرنے لگے ان سے کہ اس وقت ان کے پاس، یعنی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کدھر گئے وہ جو عذاب وغیرہ کے یہ لوگ کہتے تھے، اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ جب پیغمبر نا امید ہوگی، انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہیں کہی گئی تھی، اس میں وہ سچے نہیں نکلے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اور وہ منکرین گمان کرنے لگے کہ ان کے پاس جو آگے یہ جو ہماری مدد، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچے نہیں نکلے کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچے، کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اب وہ کہنے لگی یہ تو ایسے ہی مار رہے ہیں، فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، بس اس عذاب سے ہم نے بعضوں کو بچا لیا جس کو چاہا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور عذاب اس قوم جو مجرم ہے ان سے تو نہیں ٹالا جا سکتا۔
लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रा, ये देखो ये जो किस्से लक़द कान फ़ी क़ससिहिम, और जो पहली कौमों की उरूज और सवाल की दास्तानें ये ऐसी नहीं सुनाई जा रही, असल में इब्रा, इसमें इबरत है। किसके लिए? उलिल अलबाब, जो समझदार है उनके लिए तो इबरत है। मा कान हदीसन युफ्तरा, नहीं है ये कुरान करीम ऐसी घड़ी हुई कहानियों का मजमुआ, मन घड़त कहानियां नहीं है, या पहले लोगों की दास्तानें, उनकी बातें खाम खा कर नहीं सुना रहा। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैहि व तफसील कुल्लि शै, बल्कि ये तो तस्दीक करती है किताब, ये कुरान करीम उन किताबों की जो उनसे पहले यानी कुरान करीम से पहले आई, और ये कुरान करीम हर चीज की तफसीलें ढूंढने के लिए आओ तो सही। गैर मुस्लिम तो इसको खंगाल रहे हैं, तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो। कुल शै, हर चीज की तफसील है। वो हुदम व रहमतल लिकौमिन युमिनून, और रहमत है, सरापा रहमत है उस कौम के लिए जो ईमान लाते हैं। सूरह राद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम रा, तिलका आयातुल किताब, ये आयतें किताब की हैं, यानी कुरान करीम की किताब इलाही की आयतें हैं। वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़, जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है, जो हक है, जो हक है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग अपनी कज फहमी के बायस इसको नहीं समझते, इस पर ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावात, जरा देखो तो सही आसमान की तरफ, अल्लाह वो कुदरत और हिकमत वाला है जिसने बुलंद किया है आसमान को, बेगैर आमद, बगैर सतूनों की। तुम भी तो कोई बिल्डिंग दिखाओ, बड़े बनते हो, आसमान की तरफ देखो बगैर पिलर के छत, तरऊ नहा, तुम नहीं देख रहे हो। तुम मस्तवा, फिर उसने वो बनाया तो फिर उसने पे बैठ के अलल अर्श मुतमक्कन हुआ, ये बगैर पिलर का छत, उसके ऊपर इतने फरिश्ते, फिर रब्बे करीम, और सखर शम्स, और पाबंद बना दिया किसको? सूरज को हुक्म का, वल कमर, इसी तरह चांद को अल्लाह के हुक्म के पाबंद। कुल यजरी लिअजल मुसम्मा, हर एक रवा है मुकर्रम मियाद तक। युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयात, अल्लाह ताला तदबीर फरमाते हर काम की, खोल कर बयान करते अपनी आयतों को। लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तूक़िनून, शायद कि तुम यकीन कर लो कयामत का, शायद कि तुम यकीन करो, फिर तैयारी भी कर लो अल्लाह से मुलाकात की। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्दा, और वो तो वही है जिसने फैलाया है जमीन को। वजअल फीहा रवासिया व अनहारा, और बना दिए उसमें पहाड़, और बना दिए उसके अंदर दरिया। व मिन कुल्लि थमरात, और बहुत सारे हर किस्म के फल भी इस जमीन में है। जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन, और दो दो जोड़े भी बना दिए। आप अगर देखें, आज साइंस भी मानती है कि हर पौधे के तकरीबन कपल हैं, नर और मादा है, दो दो जोड़े। युग़शिल लैल नहार, वो ढांप लेते हैं रात से दिन को। इन नफी ज़ालिका लआयात, देखो इसमें तो बड़ी निशानियां हैं। लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है। और फिल अर्द क़ितअम मुतजाविरात, और जमीन में मुख्तलिफ किस्म के टुकड़े हैं जो करीब करीब भी हैं। व जन्नातुम मिन आनाब, और देखो बागात भी हैं, अंगूरों के बागात भी हैं। व ज़रअन, और देखो जमीन में सब्ज़ा खेतियां भी हैं। व नखील, और खजूरें भी तो हैं। अब खजूरें देखें तो उसकी काइज़ ही इतनी ज्यादा हैं कि एक एक देखते हैं तो मजा आ जाता है। हर एक के देखो अलग अलग सा एक डिजाइन, अल्लाहू अकबर। सिनवान, कुछ ऐसी हैं जो तने से फूटी हैं, वगैरह सिनवान, और कुछ अलग अलग तनों से। युस्का बिमाइन वाहिद, सैराब किया जाता है सारी चीजों को एक ही पानी से। आप कहीं बाग देखें, उसके अंदर सेम पानी होता है, लेकिन उनके वो कोई कैसा होता है, कोई बड़ा कुछ छोटा, जितना अल्लाह ने बनाया। आसमान से पानी सेम उतरता है, लेकिन कुछ बड़ा कुछ बड़ा छोटा अपने अपने लिहाज से वो लेता है ना। इतनी सोनी मिसाल। वनफद्दिलु बाद अला बाद, और इसके बावजूद हम फजीलत देते बाज दरख्तों को बाज पर। किसमें? फिल उकुल, जायके में, बू में, खुशबू में। जैसे कि पाकिस्तान के आम को बादशाह कहा जाता है फ्रूट्स का। इन नफी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून,
بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، بڑائی کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل مندوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تو ان کے تعصب پر، تعجب پر حیران ہوتا ہے، اِذَا كُنَّا تُرَابًا، تو ان کا یہ قول بھی ہے نا، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم ترابا ہو جائیں گے، جب اس کے بعد ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہی جو لوگ ہیں نا منکرین قیامت، وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان بد نصیبوں کے گردنوں میں طوق ہوگا، یاد رکھنا طوق ہوگا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ تو ہیں دوزخی۔ اور خالی ایک دن نہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں عذاب کا کہ جلدی سے آ جائے، قبل الحسنہ، یعنی بخشش سے پہلے ان پر عذاب آ جائے، یہ عذاب کا، برائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وقد خلق من قبلہ المثلات، اور اسی قسم کی مثالیں پہلے نادانوں کے لائف میں بھی آپ دیکھو جن پر عذاب آیا تھا، وہ کتنی مثالیں، کتنے عذاب کے واقعات ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور اے محبوبہ بے شک آپ کا رب، لذو مغفرۃ للناس، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے ان لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم و زیادتی کے باوجود اگر وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان کی طرف کیوں نہ کوئی نشانی اتاری گئی ان کی رب کی طرف سے، انہیں نئی نشانی چاہیے تھی۔ حالانکہ ساری دنیا پہ غور کرے، ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو انہیں انجام بد سے ڈرانے والے ہیں نا، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو شکم میں اٹھائے پھرتی ہے کوئی مادہ، وما تغید الارحام، اور جو ان کے، جو کم کرتے ہیں ان کے رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو کیسی مثالیں، یہ میرڈ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے۔ پیٹ کے اندر یہ بچوں کا، یہ دیکھیں یہ بھی تو مالک کا انداز، کہاں اللہ نے ٹھہرایا ہوتا ہے بچے کو۔ عالم الغیب، یہ وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ چیز کو، والشہادہ، اور ظاہر چیز کو، کبیر المتعال، سب سے بڑا، عالی مرتبت، سواء منکم من اسر القول، اس کے علم میں سب یکساں ہیں، تم میں سے خواہ وہ آہستہ کوئی بات کرے، ومن جہر بھی، اور جو بلند آواز سے کرتے وہ سارا سنتا ہے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ بھی جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت لیکن اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وسارب بالنہار، اور جو چلتا پھرتا ہے دن کے وقت وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، لہو معقبات من بین یدی، انسان کے لیے یکی بعد دیگر آنے والے فرشتے، یعنی آگے پیچھے، ومن خلفی، پیچھے، یحفظون من امر اللہ، اللہ کے اذن سے حفاظت کرتے ہیں آپ لوگوں کی۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو، ما بقوم حتی یغیروا، جب تک اس سے اپنی حالت کی تبدیل کرنے کا خیال نہیں ہوتا، ما بانفسہم، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، یہی رب کریم فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بِقَوْمِ سُوءًا، کسی قوم کو تکلیف میں ڈالنے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی ٹال نہیں سکتا، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تعالیٰ کے، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈرانے کے لیے، وطمعا، اور امید دلانے کے لیے،
وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور پھر دیکھو بھاری بادل تو دیکھو جو پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ، اور رات یعنی جو کڑک ہے بجلی ہے وہ بھی اس کی حمد بیان کرے، والملائکہ فرشتے بھی من خیفته، اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کرتی بجلیاں بھیجتا ہے پھر گراتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، لوگ تو بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا سچ ہے، والذین یدعون من دونی، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، لا یستجیبون لہم، وہ نہیں جواب دے سکتے انہیں کچھ، وہ بت کچھ بھی نہیں بشئی، کچھ بھی نہیں جواب دے سکتے، اللہ کے بعد کباسط کفیہ الا الماء، ایک مثال بیان کی جیسے کسی کو ہوتی ہے نا اوپر سے بارش آتا ہے ایک ہتھیلی پھیلا دیتے ہیں تاکہ یہ دور ہتھیلی رکھے یہ پانی تاکہ منہ تک آ جائے، لیکن کیا ہوتا ہے لیبلغ فاو ما وبالغ، لیکن وہ پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ ہاتھ میں پانی لے کے منہ تک نہیں لے کے جاتا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں کافروں کی دعا سوائے اس کی کہ وہ بھٹکتے رہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کری جو چیز آسمانوں میں زمین میں طوعا وکرہا، خوشی سے یا مجدالہم بالغدو والآصال، اور انہی کے سائے ہے سجدہ ریز کریں صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی شام کے وقت بھی، لمحہ لمحہ، صدق اللہ العظیم، یہاں پہ آپ نے سجدہ بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، جو بہت بنیادی باتوں میں سے ایک بات تھی کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحان